کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ ازمن لہ الجنہ۔ اے میرے صحابہ، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو کہ ان کا صحیح استعمال کریں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام نے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین رجلیہ، ایک چیز ہے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ ہے، تم اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وما بین لحییہ، اور جو دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے یعنی کہ زبان، اس کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو برائیاں ہم میں موجود ہیں، معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ان دو چیزوں سے ہیں، ایک بدکاری ہے، ایک بد زبانی ہے۔ تو آج جو میں جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر گفتگو کروں گا، وہ موضوع ہے زبان کی حفاظت، حفظ اللسان۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتا ہے، اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وہ الفاظ اللہ کی ناراضگی میں ہوں تب بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں تب بھی اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تفسیر کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، کوئی جملہ نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن وہ جملہ، وہ الفاظ، وہ حروف اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یرفع اللہ بہا درجات، ان الفاظ کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے آگے میں ایک حدیث جوڑنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے ایسے جملے نکالتا ہے، زبان سے اس کے ایسے حروف نکلتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ رب العالمین ان الفاظ کے ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، زبان سے جاری ہوتے ہوئے بالکل ہلکے، لیکن میزان کے اندر، ترازو کے اندر جب ان کا وزن کیا جائے گا بڑے بھاری اور بوجھل ہوں گے۔ فرمایا وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جو انسان اپنی زبان سے دہراتا ہے، گویا کہ کل کائنات کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، اللہ کے نزدیک ان دو کلمات سے زیادہ محبوب وہ دو کلمے نہیں ہو سکتے۔ اور ان کلمات کو دہرانے کی وجہ سے، ان کو بار بار زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے ملے گا کیا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث، اس حدیث کے روایت کرنے والے صحابی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص اپنی زبان سے 100 مرتبہ اللہ کے ان محبوب کلمات کا
وظیفہ کرتا ہے، ان کو اپنی زبان سے 100 مرتبہ دہراتا ہے، انگلیوں کے پوروں کے اوپر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ کی ادائیگی کرتا ہے، حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 100 مرتبہ ان الفاظ کو دہرانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، اگرچہ اس انسان کے گناہ خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، جو انسان اپنی زبان سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن اللہ کے ہاں ان الفاظ کی اتنی پسندیدگی ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قبولیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان 100 مرتبہ اللہ کے ان محبوب کلمات کو اپنی زبان سے دہرائے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ اس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہاڑ کی مثال دے سکتے تھے، کسی علاقے کی مثال دے سکتے تھے، لیکن یہاں سمندر کی جھاگ کی مثال اس لیے دی گئی ہے جس طرح آج کل کے سائنسدان سمندر کے ایک رخ کو، ایک کنارے کو جانتے ہیں، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے، پانی کتنا ہے، سمندر کی حدود کتنی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی جھاگ کی مثال دے کے یہ بات یہاں پہ ختم کر دی، یہاں سے یہ باور کروایا جو انسان 100 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ ریاکاری سے پاک ہو کے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے 100 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے دہراتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ دہراتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان 2-3 منٹ کا ذکر ان کلمات سے اپنی زبان کو جاری رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے ذمہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، جتنا مرضی انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، صدق کے دل سے اللہ کے ہاں سچی اور پکی توبہ کرنے کے لیے ندامت کے آنسو بہا دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، قبر کی اندھیر کوٹھی کو یاد کرتا ہے، جہنم کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سے صرف اتنا آنسو نکلتا ہے جتنا ایک مکھی کے سر کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین اس بنی اسرائیل کی وہ مومسہ بدکارہ عورت جو زنا کر کے اس کی اجرت لے کے اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالا کرتی تھی، رستے سے گزر رہی ہے، کتے کے چھوٹے سے بچے کو بلکتے ہوئے دیکھا اور اس کے دل کے اندر رحم آیا، کہیں یہ پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے، پانی تلاش کرتی ہے، کنواں مل جاتا ہے، کنویں کے اندر سے پانی نکالے کیسے، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، اس کے ٹکڑے کرتی ہے، اس کو چیرتی ہے، چیر کے اپنا جوتا اتار کے اپنے دوپٹے سے باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کے چھوٹے سے بچے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو بخشنہار ہیں، اللہ رب العالمین کسی انسان کی ایک ادا کو دیکھ کے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ وہ مومسہ عورت، وہ بدکارہ عورت، وہ زانیہ عورت، اس کے دل کے اندر رحم آیا، اس نے اللہ کا خوف کرتے ہوئے اس کتے کے بچے کو پانی پلایا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دی۔ کیا ہم جنت چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ جہنم سے بچ جائیں، جنت کا حصول ہو جائے۔ اگر ہم جنت کا حصول چاہتے ہیں تو محترم بھائیو اس کے لیے کوئی لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رب ہمارے اشارت کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے متعلق سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہہ دیجئے اللہ بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ ہر اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب بھی وہ پکارتا ہے۔ وہ محفل میں پکارے تب بھی سنتا ہے، تنہائی میں پکارے تب بھی سنتا ہے، اندھیرے میں پکارے تب بھی سنتا ہے، اجالے میں پکارے تب بھی سنتا ہے، انگریزی میں پکارے تب بھی سنتا ہے، عربی میں پکارے تب بھی سنتا ہے، پنجابی میں پکارے تب بھی سنتا ہے۔ اور اگر وہ بے زبان گھونگا ہے اس کی بے زبان کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کتنے نزدیک ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف 26ویں پارے کے اندر اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ کی ذات انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، جو بندہ اپنی زبان سے 100 مرتبہ یہ کلمات دہرائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، ایک حدیث کے اندر اتنے الفاظ ہیں صرف سبحان اللہ و بحمدہ، لیکن اس کے اندر اگر ہم اضافہ لگا لیں گے تب بھی ٹائم زیادہ نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اگر آہستہ آہستہ بھی بندہ اس کو 100 مرتبہ اپنی زبان سے دہرائے گا تو 3 منٹ سے زائد نہیں لگیں گے، لیکن اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ میں یہ الفاظ جو ادا کر رہا ہوں یہ الفاظ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں، اور ان الفاظ کے دہرانے کی وجہ سے مجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت کا حصول ہو جائے گا۔ 3 منٹ تنہائی میں بیٹھ کے خلوص دل کے ساتھ اور تگ و دو کے ساتھ ترتیل کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا رب جو غفور الرحیم ہے، جو اپنے نبی کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو یہ اعلان سنا دیجئے، یہ پیغام دے دیجئے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، فضول کام کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ کی ذات کی صفت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چاہے تو وہ بنی اسرائیل کی بدکارہ مومسہ عورت کو کتے کے بچے کو پانے پلانے کی وجہ سے معاف کر دے، چاہے تو یہ کلمات دہرا کے جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہمارے اختیار میں بھی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں تو دن کے اندر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کم از کم جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ انشاءاللہ ان کلمات کو اپنی زبان سے دہرائیں گے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے گناہوں کو رب معاف کر دیں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت نہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں جو بلند ہیں، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک ما ذکرنی، جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، وتحرکت بی شفتاہ، اور جب تک اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، معطر رہتے ہیں، میں اللہ کی ذات اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، جب ہم ذکر کریں اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں، جوں میرے یہ ہونٹ حرکت کر رہے ہیں میرے رب کے علم میں ہے، میرے رب کی ذات
میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انہو سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں اپنے ذہن کے اندر اس بات کا تصور رکھیں کہ ہم اللہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ ہم نے حدیث سنی کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے حدیث سنی جو بندہ 100 مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ دہراتا ہے اللہ رب العالمین اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر نماز کے بعد ہم 5 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہمارا رب ہمیں اس دن کے اندر جو گناہ کیے ہیں، جو پیوستہ اور گزشتہ گناہ ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس مختصر سے وقت کے اندر یہ میں نے آپ کے سامنے جو 8-10 حدیثیں سنائی ہیں، اگر اس کے اوپر عمل ہو جائے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا مذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے، ذکر کو کرنے والا ہوتا ہے، اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، پھر اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں کو بلاتا ہے، آسمان کے فرشتوں کے جو سردار ہیں جبریل کو بلاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بندہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اے میری جماعت میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ اللہ رب العالمین اپنا ذکر کرنے والے بندے سے بڑی محبت، بڑی مودت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنا مقرب بندہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، اس مختصر سے وقت کے اندر میں نے جو آپ کے سامنے بات بیان کی ہے وہ یہ بات بیان کی ہے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اگر وہ محبوب ہو گیا وہ چھوٹا سا لفظ انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے جہنم سے بچا کے اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔